بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالة بعدہ صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان صاحب اللسان والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم۔ الہی پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی اب تو یہ شان مسلمانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہے مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی۔ جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے کرتے ہیں وہ دربانی۔ معزز بھائیوں، بزرگوں اور میری دینی بہنیں اور مائیں، آج سے اسی چینل پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اسی وقت میں قرآن کریم کی تفسیر کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس سے پہلے بھی پہلے عشرے میں قرآن کریم کی تفسیر ہی کے عنوان سے آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ اس وقت ایک مخصوص حصہ قرآن کریم کا سورہ مومنون 18واں پارہ اس کی ابتدائی چند آیات کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ اس وقت یہ ارادہ کیا ہے کہ مختلف جگہوں سے قرآن کریم کے مختلف مقامات سے ضروری باتیں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں پیش کی جائے۔ اسی سلسلے میں ایک آیت کا میں نے اس وقت سہارا لیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے، اس پاک پروردگار نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جس مہینے کی برکت سے قرآن کریم کے سننے سنانے، پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے اور اسی طریقے سے تلاوت کا اللہ موقع ہمیں دے دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر تراویح میں قرآن کریم مکمل ہو چکا ہے، ختم قرآن کی دعائیں بھی ہو گئی ہے۔ اللہ ان کے قرآن کو بھی، پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو بھی قبول فرمائے، اور جن کے ابھی تک باقی ہے اور کچھ حصہ باقی ہے اور چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا، اللہ ان کے بھی سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، ایک مثال سے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب ہم کوئی مکان بنانا چاہتے ہیں، مکان کا ارادہ کرتے ہیں، تو بیسیکلی 3 کام اس میں ضروری ہے۔ 3 کاموں کا جو ہے بنیادی طور پر ہم خیال رکھتے ہیں اور وہ کرنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے تو مکان جس زمین پر بنایا جا رہا ہے اس زمین کے مالک بنیں گے، اس زمین کو ہم خریدتے ہیں۔ پرائے کی زمین پر ہم مکان نہیں بنا سکتے، جو زمین ہماری ملکیت میں نہیں ہے اس پر بنی ہوئی چیز بھی ہماری نہیں کہی جائے گی، اس لیے پہلے زمین کو خریدا جاتا ہے۔ جب زمین خرید لی، اب دوسرے نمبر پر مرحلہ آتا ہے اس پر تعمیر کرنے کا، عمارت کو بنانے کا، دیواروں کو، بنیادوں کو قائم کرنے کا۔ پھر یہ ہم کام کرتے ہیں کہ تعمیر کرتے ہیں اس زمین کے اوپر، اور پھر تیسرا اور آخری کام جو ہوتا ہے کہ وہ جو تعمیر شدہ مکان ہے اس کے اندر رنگ روغن، زیب و زینت کا ہم اہتمام کرتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ کوئی مالدار ہے تو وہ اپنے حساب سے کرتا ہے، درمیانی درجے والا اپنے حساب سے کرتا ہے، لیکن وہ ایک زائد چیز ہے، جتنا کرے اتنا کم ہے، نہیں کرے تو بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ زمین خرید لی ہے، اس پر مکان تعمیر ہو چکا ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ زیب و زینت، رنگ و روغن ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیاوی مکان کے لیے، دنیاوی آرام کے لیے، رہائش کے لیے جیسے یہ 3 چیزیں ضروری ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کے مکان کے لیے، وہاں کے عیش اور آرام کے لیے بھی 3 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز تو ہے فرائض اور احکامات۔ پہلی چیز جو زمین ہے وہ تو ہے اصل میں کلمہ، ایمان لانا، کلمہ، یہ زمین ہے کہ اگر کلمہ ہوگا، تمہارے پاس زمین ہوگی تو اس پر تم کچھ بھی بنا سکتے ہو۔ تو کلمہ ہوگا تو پھر ہم کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، اور ہر عمل ہمارا نفع بخش ہوگا، ہماری زمین اور ہماری ملکیت پر ہوگا۔ تو زمین جو ہے وہ کلمہ ہے، ایمان لانا اللہ پر۔ نمبر 2، تعمیر جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، فرائض جو ہے وہ زمین کے اوپر تعمیر ہے، کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے احکامات کو، فرائض کو، جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہیں، ہر انسان پر الگ الگ فرض ہے، ان فرائض کو اگر ادا کر لیا، فرائض کو پورا کر دیا، تو سمجھ لو کہ ایمان کے اس زمین پر اور کلمے کی زمین کے اوپر ہماری عمارت کھڑی ہو گئی، تیار ہو گئی۔ اور پھر تیسری چیز ہے کہ اس عمارت کو آراستہ کرنا، اسے مزین کرنا،
طرح طرح کے رنگ روغن فرنیچرز وغیرہ اس میں لگانا، تو وہ ساری چیزیں سنت اور نفل ہے۔ جتنی ہماری زندگیوں میں سنتیں ہوگی اور جتنی نوافل ہم ادا کرتے جائیں گے بے حساب، جتنی نفلیں ہوگی، جتنی سنتیں ہوگی، ہمارے آخرت کی تعمیر کے اندر اتنی ہی زیب و زینت اور آرائش، رنگ روغن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، اس کے اندر شامل ہوتا جائے گا۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک ہے دنیاوی تعمیر اور ایک ہے آخرت کی تعمیر، ایک ہے دنیاوی کامیابی، ایک ہے آخرت کی کامیابی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، وہ سب کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کا معاملہ الگ ہے۔ دنیا میں جب کوئی جیتتا ہے تو اس کو ہار دیتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی اگر جیت جاتا ہے اسے ہار پہناتے ہیں، یہ دنیا کی کامیابی ہے، جیتنے والے کو ہار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والے کو، جیتنے والے کو جنت کی نعمت اور گل گلزار دیتے ہیں۔ دنیا جیتنے والے کو ہار دیتی ہے اور اللہ کامیاب ہونے والے کو جنت کے گل گلزار دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جسے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے، جس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ تو کامیاب ہے، وہ تو کامران ہے، وہ مراد کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حقیقی انعام سے نواز دے اور اس کا مستحق بنائے۔ دیکھیے، انعام دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ باقی ہے، اللہ قائم ہے، حی قیوم ہے، وہ باقی ہے تو اس کا انعام بھی ایسا ہے جو باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا انعام۔ اور انعام دینے کی قدرت اور انعام دینے کی صلاحیت تو اللہ ہی کو ہے، اس لیے کہ وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ کائنات کا، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک حقیقی اصل میں اللہ تعالی ہے، اسی لیے انعام بھی اسی کی طرف سے دیا جائے گا۔ وہ انعام دینے پر قادر ہے، مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دین کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو، فرما برداروں کو دنیا ہی میں پورا بدلہ نہیں دے دیتے، اور نافرمانوں کو، ظالموں کو، شریروں کو دنیا ہی میں پوری سزا بھی نہیں دیتے۔ اس کے لیے اللہ نے ایک دن رکھا ہے، یوم الحساب اسے کہتے ہیں، یوم الفصل کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، بدلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، وہ جدائیگی کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما بردار کو، نیکوکاروں کو، روزے داروں کو، نمازیوں کو، حاجیوں کو، مومنوں کو، مومنات کو اگر دنیا ہی میں پورا بدلہ دے دے تو یہ عالم جو ہے اللہ کی اس نعمت کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر نیکوکاروں کو، متقیوں کو
اللہ تعالیٰ اپنے مطیع اور فرما برداروں کو دنیا ہی میں پورا بدلہ دے دیوے تو یہ دنیا اللہ کے اس انعام کی تاب نہیں لا سکے گی، اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ایمان والوں کو حوریں عطا فرمائے گا، وہ حوریں ایسی ہوگی کہ اگر کڑوے پانی میں تھوک دے تو ساتوں سمندر کا پانی وہ میٹھا ہو جائے، اگر اپنے ہاتھ کی کلائی کو سورج کے سامنے ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے، اور اگر اپنی دوپٹہ اور اوڑھنی کا ایک کونا آسمان سے اگر لہرا دے تو پورا عالم اس کی مہک اور خوشبو سے معطر ہو جائے۔ یہ ایک ادنا جنتی کو جو ایک حور دی جائے گی اس کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو پھر ہر ایمان والے کو، ہر مومن کو اگر پورا بدلہ اسی عالم میں دے دیا جائے تو پھر وہ یہ عالم تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، یہ عالم اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ میں اس وقت انکلیشور میں ہوں، اور انکلیشور میں ایک مولانا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا انس صاحب، بڑے با اخلاق اور بڑے ہی اچھے انسان ہیں۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے ان کا نکاح ہوا۔ بمبئی کی ایک ہیروئن، ایک خاتون جس نے فلمی لائن سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے دین کے راستے کو اختیار کر لیا، ثنا خان۔ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو اور بھی دینی قربانیاں دینے کے جذبے عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اسے اور بھی اللہ تعالیٰ اور دنیا کے اور عورتوں کے لیے اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نمونہ بنائے، ایسی زندگی گزارنے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے دیکھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جب وہ توبہ کر کے ایک مولانا سے، ایک عالم صاحب سے جب نکاح کر لیا تو لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بلانے کے لیے جو ہے دیکھنے کے لیے اور ان کو بلانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ایک ہیروئن کی بات ہے کہ اگر وہ کسی عالم کے ساتھ نکاح میں آ گئی تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں۔ اگر دنیا میں مطیع اور فرما بردار کو اللہ تعالیٰ جنت کی ساری نعمتیں دنیا ہی میں دے دے تو دنیا اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ ایک میں نے مثال دی ہے آپ کو، چھوٹی سی مثال دی ہے، ایک چھوٹی سی مثال دی ہے آپ کو۔ اسی لیے اصل کامیابی آخرت کی ہے، اصل نعمت آخرت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، تمام جانوروں کی زبان جانتے تھے، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، جنات ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تخت آپ کا بڑی شان کے ساتھ وہ چلتا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس کی ایک اسپیڈ تھی، وہ صبح سے شام تک اتنا سفر کر لیتا جیسے کوئی ایک مہینے کے اندر سفر کر سکتا ہے، اور شام سے صبح تک اس طرح اتنے دور تک کا سفر کر لیتا وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو لے کر، جتنا کہ ایک انسان ایک مہینے میں سفر کرے۔ بڑی شان تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اللہ نے اپنا فضل بتایا حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر، یعنی یہ دونوں باپ اور بیٹے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ میں بادشاہ بھی تھے، بادشاہت بھی اللہ نے عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا
حضرت قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اس خاندان کو فضیلتوں سے نوازا۔ آپ کا تخت دیکھ کر ایک انسان نے تعجب سے سبحان اللہ کہا، اوہو، اللہ نے اتنی بڑی حکومت دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ایسی بڑی حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے اس شخص کو بلا کر فرمایا کہ میرے اس تخت پر اور میری اس حکومت پر تجھے تعجب لگتا ہے، لیکن جو تو نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، اس پر جو اللہ نے تجھے اجر دیا، اور قیامت میں جو تجھے اس پر جو اللہ بدلہ دینے والے ہیں، فرمایا کہ وہ سبحان اللہ کا بدلہ سلیمان علیہ السلام کے تخت اور تخت کی ساری نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے، سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخت سلیمانی اور حکومت سلیمانی تو فانی ہیں، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ایک سبحان اللہ کا جو اجر ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اس کا اجر باقی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر در اجر عطا فرماتے جائیں گے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں 4 قسم کے نور ہوں گے۔ یہ جو میں نے سبحان اللہ کی بات کہی اسی پر ہے۔ 4 قسم کے نور ہوں گے۔ ایک لا الہ الا اللہ کا نور ہوگا، الگ قسم کا، اللہ اکبر کہنے کا نور الگ ہوگا، سبحان اللہ کہنے کا نور الگ ہوگا، الحمدللہ کہنے کا نور الگ ہوگا۔ طرح طرح کی لائٹیں ہوتی ہے، الیکٹریشن کے وہاں ہم دیکھتے ہیں الگ الگ رنگوں کی لائٹ ہوتی ہے، الگ الگ وولٹیج کی ہوتی ہے، الگ الگ شیپ کی ہوتی ہے۔ اسے دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں ہر ذکر کا نور الگ قسم کا ہوگا۔ علماء فرماتے لا الہ الا اللہ کا نور الگ ہوگا، اللہ اکبر کا الگ ہوگا، سبحان اللہ کا نور الگ ہوگا، اور الحمدللہ کا نور الگ ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا نور مومن کے آگے آگے چلے گا، اللہ اکبر کا نور مومن کے داہنی طرف چلے گا، سبحان اللہ کا نور بائیں طرف چلے گا، اور الحمدللہ کا نور ایمان والے کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اس لیے کہ الحمدللہ یہ شکر کے طور پر ہے، اور شکرانہ نعمت کے بعد ہوتا ہے، نعمت کے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے الحمدللہ کا نور انسان کے پیچھے چلے گا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اصل کامیابی ہے، اللہ کا دین، اللہ کا نام، یہی اسی میں اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی رکھی ہے۔ احکامات کے پورا کرنے میں، فرائض میں، سنن میں، نوافل میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے کامیاب کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اتنا ہی نہیں بلکہ کامیابی آسان ہو جائے اور کامیابی تک انسان پہنچ جائے، اور کامیابی اس تک پہنچے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ بتایا، اور کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے رسول اللہ اور کتاب اللہ کو نازل فرمایا۔ پہلے رسول اللہ کو نازل فرمایا، مبعوث فرمایا، اور پھر کتاب اللہ کو ان کے قلب مبارک پر نازل فرمایا کہ یہی تمہیں کامیابی کا راستہ بتائیں گے، یہی تمہیں کامیابی کا راستہ بتائیں گے۔ رسول اللہ اور کتاب اللہ، رسول اللہ کی بات یعنی احادیث مبارکہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام اور اس کی بات یعنی قرآن کریم، قرآن اور حدیث، یہ تمہیں کامیابی کا راستہ بتائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک
حیات تھے، بقید حیات تھے، روئے زمین پر تھے، تب بھی آقا کی ذات ہم تمام کے لیے نمونہ تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا کر قبر شریف میں چلے گئے، عالم برزخ میں چلے گئے، تو آقا کے دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد بھی آقا کی ذات ہم تمام کے لیے نمونہ ہے، وفات کے بعد بھی نمونہ ہے۔ حیاتی میں بھی حضور کی ذات ہم سب کے لیے نمونہ تھی، اور وفات کے بعد بھی حضور کی ذات ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ ایک مثال دے دوں، علماء کرام نے فرمایا کہ آج بھی خوابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ویسے تو سگی آنکھوں سے حضور کو نہیں دیکھ سکتے، بیداری میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن خواب میں زیارت کا سلسلہ باقی ہے، جاری ہے۔ اللہ ہمیں بھی خواب میں زیارت نصیب فرمائیں، اور اگر نہیں ہوئی ہے، اگر دیدار نہیں ہوا ہے خواب میں، تو پھر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اپنے ماضی پر غور کرے، شاید ہم سے کوئی بھولے ہوئی ہوگی جس کی بنا پر آج تک ہم نے اس نبی کا خواب میں دیدار نہیں کیا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ رؤیا میں ان کی دید نہ ہو سکی ابھی، رؤیا میں ان کی دید نہ ہو سکی ابھی، عشق نبی میں اپنی ہے شاید کمی ابھی۔ ابھی تک ہم نے خواب میں حضور کو نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے شاید ہمیں عشق میں ہمارے ابھی بھی کچھ کمی نظر آ رہی ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ خواب کے اندر اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن کمزوری کی حالت میں دیکھا، ایسے بھی بہت سارے خواب ہیں۔ میرے شیخ العرب والعجم حضرت الشیخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، حضرت نے دوران سبق بخاری شریف میں ایسے بہت سے واقعات سنائے۔ ایک نواب صاحب نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ شرعی لباس نہیں ہے، یعنی پینٹ اور شرٹ پہنا ہوا ہے، یہ خواب کی بات ہے۔ تو تعبیر دینے والوں نے فوراً انہیں کہا کہ حضور کی حالت کو اگر کمزور دیکھا ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ بھی حضور کی وفات کے بعد نمونہ ہیں، اور اس کی مثال ہے کہ حضور وفات کے بعد بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں اور رہبر ہے۔ بتلانا چاہتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے والے کی دینی حالت ابھی کمزور ہے، اسی لیے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کمزوری کی حالت میں دیکھا۔ ابھی کچھ سنتوں میں کمی ہے، فرائض چھوٹ رہے ہیں، کوئی حرام کا ارتکاب کیا ہوا ہے، جس کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایسی کمزوری کی حالت میں دیکھا۔ میرے آقا تو کامل تھے، میرے اور آپ کے نبی تو انسانوں کے سردار تھے۔ یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور سننے والی بہنوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث یہ کامیابی کا راستہ بتانے والی یہ دو سیڑھیاں ہیں، دو راستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب تک حیات تھے تب بھی نمونہ تھی، اور جب وفات پا کر قبر شریف میں آرام کر رہے ہیں تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کتاب اللہ قرآن کریم یہ تو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، کامیابی کا راستہ بتانے والی ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان،
اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ ہدایت اور کامیابی کے راستے کی یہ دو ذریعے ہیں، کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ۔ اب قرآن اور حدیث یہی شریعت ہے۔ اگر ہماری عقل میں قرآن اور حدیث کا کوئی حکم نہیں آتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن اور حدیث ہماری عقل کے خلاف ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر عقل میں ہماری نہیں آتا تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، یہ عقل کے خلاف ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ایک چیز عقل میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقل کے خلاف ہے، بلکہ وہ عقل سے بالا تر ہے، ہماری عقل سے اوپر ہے، اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے، نہیں، ہم نیچے کھڑے ہیں اور وہ تیسرے منزلے پر ہے، تھرڈ فلور پر ہے، تو وہ ہمیں سامنے نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے برابر میں نہیں ہے بلکہ ہم سے اوپر ہے۔ اگر کوئی شریعت کا کوئی حکم ہماری عقل میں نہیں آتا، کسی کو زکوٰۃ سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو پردہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو تراویح سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو کیا سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے، نہیں، بلکہ ہماری عقل سے اوپر ہے۔ دنیا کے اور جتنے مذاہب ہیں ان کی بنیاد خواہشات پر ہے، اور قرآن اور حدیث جو ہے، جو دین اسلام جو ہے، اس کی بنیاد قرآن اور حدیث کے اوپر ہے۔ تو یہی دو چیزیں کامیابی کا راستہ بتاتی ہے، اور کامیابی بھی کیسی کامیابی، اللہ اکبر، کیسی کامیابی کہ دنیا کے بعد یعنی ہمیشہ آنے والی آخرت میں تو ہے ہی کامیابی، لیکن فرمایا دنیا آخرت کا سایہ ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرماتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کے بیچ میں جو عالم برزخ ہے، موت کے بعد کا عالم ہے، فرمایا کہ اس کے اندر بھی کامیابی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث اور واقعہ بیان کیا ہے، تفصیل لمبی ہے اس کی، بس مختصر سن لیجئے کہ ایک جگہ سے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ عرض کیا کہ چند صحابہ ہمیں دیجئے کہ وہ ہمارے گاؤں بستی اور ہمارے قبیلے اور کنبے میں آ کر ہمیں دین سکھائے، ہم اسلام لانا چاہتے ہیں، دین پر آنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی ایک جماعت کو مقرر کیا، اور ان 10 کو تیار کرنے کے بعد ان کے اوپر حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر امیر بنایا، اور حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن کر اپنی جماعت کو لے کر جب وہاں پہنچتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے تھے، دھوکے باز تھے، ان کی نیت کے اندر کھوٹ تھی، صحابہ کرام کو وہ دھوکے سے شہید کرنا چاہتے تھے، لہذا انہوں نے ان 10 صحابہ کو شہید کر دیا، اور حضرت عاصم ابن ثابت جو امیر جماعت تھے انہیں بھی شہید کر دیا۔ حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ تیرے راستے میں شہید کیا جا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ جس دن کے لیے میری ماں نے مجھے جنا تھا، آج تو میں کامیاب ہو گیا، آج تو میں کامران ہو گیا۔ حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ میری موت کے بعد میرے جسم کی حفاظت کرنا، میری موت کے بعد میرے جسم سے تیرے دین کے دشمن، انسانیت کے دشمن اور دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہمارے جسموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اے اللہ میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا
اللہ کی بارگاہ میں بنفس نفیس پہنچتی ہے اور ایسی قبول ہوتی ہے کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حضرت عاصم کے دشمن جو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا چاہتے تھے اور جان کے دشمن تھے، وہ لوگ آپ کے جسم کو جو ہے بدسلوکی کرنے کے لیے جسم کے ساتھ اور جسم کے اعضاء کو کاٹنے کے لیے ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم کے قریب آئے، لاش کے قریب آئے، اور قریب تھا کہ وہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لشکر، اپنی فوج میں سے شہد مکھی کے ایک لشکر کو بھیجا، شہد مکھی کے ایک جھنڈ کو بھیجا، جنہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو ڈھانپ لیا۔ چاروں طرف سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چھا گئے، اور دشمنوں کے دل میں ان شہد مکھی کو دیکھ کر ایک دہشت پیدا ہو گئی، اور وہ قریب آنے کے بجائے دور بھاگنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے موت کے بعد بھی، میدان کارزار میں شہادت کے بعد بھی، جبکہ موت کے بعد جسم اور روح کا کوئی کنیکشن باقی نہیں رہتا، اور یہ کرائے کا مکان، یہ جسم جو ہے وہ فانی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جسم کی بھی حفاظت فرمائی۔ روح کی تو اللہ حفاظت فرماتے ہی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی کامیابی ملتی ہے اپنے بندوں کے لیے کہ اللہ جسم کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہی تو کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کامیابی کو دین کے اندر رکھا ہے، اپنے جو ہے فرما برداری میں رکھا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے اللہ، تو نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والوں کا بوجھ میرے سر پر ہے۔ اے اللہ، وہ لوگ میری بات کیسے مانیں گے؟ اے اللہ، یہ لوگ میری اطاعت کیسے کریں گے؟ دین پر، سنت پر کیسے چلیں گے؟ حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جواب دیا، فرمایا، اے پیارے نبی، ہم دنیا کی ساری کامیابی آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، آپ کے قدموں میں ہم ساری کامیابی ڈال دیں گے، کہ جو انسان آپ کے قدم، نقش قدم پر چلے گا، جو آپ کی اتباع کرے گا، جو آپ کی سنتوں پر چلے گا، جو آقا سے محبت کرے گا، آپ سے جو تعلق رکھے گا، تو پھر اس کو ہم کامیاب کریں گے، اور جو آپ کی اتباع سے منہ موڑے گا، ہم اس کو ناکام کر دیں گے۔ ہم نے آپ کے طریقوں میں 100% کامیابی رکھ دی ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج سنتیں ہم چھوڑ رہے ہیں، فرائض کو توڑ رہے ہیں۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ پا لیا ہے، لیکن بہت سے گھر آج بھی ایسے ہیں کہ جن گھروں کے اندر نمازیں نہیں ہو رہی، جن گھروں کے اندر روزے نہیں رکھے جا رہے، جن گھروں کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، جن گھروں کے اندر اللہ کے مہمان کی ناقدری ہو رہی ہے، یہ رمضان کا مہینہ ان گھروں کے اوپر حسرت کی صدا دے کر جائے گا۔ کتنے دروازے تو پہلے ہی تھے واہ اس کے لیے، کتنے دروازے تو پہلے ہی تھے واہ اس کے لیے، کتنے دروازوں پہ حسرت کی صدا دے کے گیا، کتنے دروازوں پہ حسرت کی صدا دے کے گیا۔ آخری عشرہ ہمارے پاس ہے، ہم اس کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کے سلسلے میں یاد رکھیے، فرمایا علماء کرام نے کہ جو رمضان کے مہینے میں ایک قرآن بھی ختم نہیں کرتا، پورا سال اسے قرآن ختم کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ پورا سال نکل جائے گا
سال ختم ہو جائے گا لیکن قرآن کریم وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ یہ نحوست ہے رمضان کی، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ہم تلاوت کا اہتمام کریں، اللہ سے ڈرنے کا اہتمام کریں۔ روزہ تقوی ہی پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا تو روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ میں آخری بات کہہ دوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا ہے، بارہا سنتے ہیں۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا اور زلیخا نے دعوت گناہ پیش کی، لیکن اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے اور زلیخا سے بچے، اللہ نے راستے کھول دیے۔ اس وقت لکھا ہے کہ زلیخا نے اس کمرے کے اندر ایک بت تھا، جس بت کی وہ پوجا کرتی تھی، جس بت کی وہ عبادت کرتی تھی، جس بت کے سامنے سر جھکاتی تھی۔ زلیخا نے گناہ کی دعوت دینے سے پہلے اس پتھر کے بت کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا۔ زلیخا نے کپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بت سے، اپنے خدا سے شرما رہی ہوں، اس لیے کہ میں گناہ کی طرف دعوت دینے جا رہی ہوں اور میرا معبود یہاں موجود ہے، میں نے اس کے سر کے اوپر، اس کی آنکھ کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک باطل فرقے پر اور باطل دین پر، ادیان باطلہ پر رہنے والی ایک خاتون کہ جو پتھر کو پونجتی تھی، اس کی عبادت کرتی تھی، وہ بھی اپنے معبود سے شرماتی تھی، حالانکہ پتھر کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، پتھر کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، پتھر کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ بے جان ہے، پھر بھی وہ اپنے معبود سے اتنی ڈرتی تھی اور شرماتی تھی۔ آج ہم جس خدا کو خدا کہتے ہیں وہ حی القیوم ہے، وہ دیکھنے والا ہے، ہر جگہ موجود ہے، مختار کل ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر طاقتور ہے، ہماری خیانتوں کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہوا ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، لیکن ہم اس خدا سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت سے لوگوں نے دعا کی درخواست پیش کی ہے، ہم دعا کرتے ہیں۔ بہت سے بیمار ہیں، ہمارے انکلیشور میں میرے چاچا سسر جناب شکیل بھائی لاکڑا والا اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، زیر علاج ہے، بائی پیپ پر ہے، خاص دعا فرمائیں۔ بہت سے لوگ آکسیجنوں پر ہے، بہت سے لوگ وینٹیلیٹر پر ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے مدد فرمائیں، سب کو ہمت طاقت نصیب فرمائیں، حوصلے عطا فرمائیں، شفا عطا فرمائیں، عافیت سے گھر واپسی مقدر فرمائیں۔ ہمارے بھروچ کے اندر جیسے کہ آپ نے سنا 2 روز پہلے ویلفیئر ہاسپٹل میں اچانک آگ لگ گئی اور بہت سے لوگ اس میں شہید ہو گئے، جل گئے۔ ان سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شہادت کے درجے عطا فرمائے، ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اپنی رحمت سے اللہ ان سب کو ڈھانپ لے، اور جو ان کے پسماندگاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کرماٹ کے ایک صاحب تھے اسی ہاسپٹل کے اندر، جن کو 1 دن پہلے چھٹی ملنے والی تھی، 1 دن پہلے، آگ لگنے سے 1 دن پہلے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی رات ہو چکی ہے، اب میں ابھی کہاں گھر جاؤں گا، آئندہ کل صبح چلا جاؤں گا۔ بس ان کو ان کی موت نے وہاں پر روک لیا اور وہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ خاص دعا فرمائے تمام کے لیے، اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس وقت جو حالات بڑے ناسازگار ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرمائے، اور جتنے اہل اللہ اہل علم امت کے لیے رو رہے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اور اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، ہم تمام پر رحم کا معاملہ فرما، یا اکرم الاکرمین کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما، علم لدنی نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کا پھیلانے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اللہ ہدایت کے لیے تیری امت کی پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما۔ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، خاندان کو، پوری امت کو اے اللہ اپنے دین کا داعی بنا، کعبہ کا حاجی بنا، مسجد کا نمازی بنا، میدان کا غازی بنا۔ الہ العالمین ہمارے نماز روزوں کو قبول فرما، ہماری تلاوت تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں مولا تو سب کو جانتا ہے۔ اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو تو دیکھ رہا ہے۔ الہ العالمین سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ کون کس لائن سے پریشان ہے آپ ہی جانتے ہیں، اور آپ کی نہ سونے والی آنکھوں نے سب دیکھا ہے۔ آسمان دنیا پر اس کے حل ہونے کی غیب سے شکل صورت پیدا فرما۔ جتنے بیمار ہیں اے اللہ انہیں اپنی خزانہ شفا سے شفا یاب فرما۔ اے اللہ آپ اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن پہنچایا ہے، نار نمرودی میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک اور سکون پہنچائی ہے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ آج ہم نے تیری نعمتوں کو ہم نے چھوٹا سمجھا، اور آج ہم نے جان لیا کہ نعمتیں کتنی بڑی ہے مولا۔ ایک سانس کتنی بڑی نعمت ہے مولا، آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے مولا۔ ایک سانس جو باہر سے اندر لیتے ہیں وہ بھی تیری نعمت ہے، اور اندر سے جو باہر نکالتے ہیں وہ بھی تیری نعمت ہے۔ کتنے آکسیجن ہم نے لے لیے، کتنے تیرے آکسیجن کے بوتل اے اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے آ گئے، اور ہم نے اے اللہ ان سے فائدے اٹھا لیے۔ تو نے مفت میں ہمیں آکسیجن دیا، مفت میں پانی دیا، مفت میں اے اللہ دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ الہ العالمین ان سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت انسانیت پریشان ہے مولا اے اللہ، اور جو اس وقت شیطان نما انسان جو ہے اس وقت بھی ایسی بیماری کے عالم میں بھی، وبا کے زمانے میں بھی اپنی دنیا اور دنیا کمانے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں مولا، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، ہم نے جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں، پہچاننے والوں میں، ہمارے محبت کرنے والوں میں اے اللہ پوری امت میں جتنے بھی اس وقت بیمار ہے یا جو بیمار ہو چکے تھے اب اپنے گھروں میں ہیں اے اللہ سب کی دوبارہ بیماری سے میں حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماری کے عود سے ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے چچا سسر شکیل بھائی لاکڑا والا اے اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خزانے سے شفا عطا فرما کر اے اللہ ان کو اپنے گھر میں عافیت سے تندرستی کے ساتھ ان کو واپسی مقدر فرما۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا والا ان کی والدہ بڑی عمر ہے اور اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، بیمار ہے۔ حضرت نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، حضرت کا پوری امت پر حق ہے، ہم ان کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو بھی عافیت کے ساتھ اپنے گھر اے اللہ عافیت کے ساتھ گھر پر پہنچا دیجئے مولا۔ الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔